اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ایمان اور آزمائش کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایمان اور امتحان یہ دو لازم و ملزوم چیزیں ہیں۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ بندہ ایمان میں داخل ہو جائے اور اس کو کسی آزمائش پر پرکھا نہ جائے۔ دوستو، ہماری زندگی میں 5 بڑی پریشانیاں ایسی ہیں جن کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے۔ یعنی اللہ پاک فرماتا ہے کہ مومنوں کو، یعنی ایمان والوں کو، ان 5 پریشانیوں میں سے کسی نہ کسی میں سے گزارا ضرور جائے گا۔ ان پریشانیوں میں سے پہلی جو پریشانی ہے وہ خوف ہے۔ دوستو، خوف جو ہے وہ زندگی کے ساتھ سائے کی طرح جوڑا رہتا ہے، اور اس خوف کی کئی صورتیں ہیں۔ سب سے پہلی صورت تو انسان کو مر جانے کا خوف ہے کہ بندے کو ہر وقت دھڑکا لگا رہتا ہے دل میں کہ میں مر جاؤں گا، ہلاک ہو جاؤں گا۔ کبھی مال و دولت کے چھن جانے کا خوف ہے، کبھی اپنے اولاد کے بارے میں انسان کو خوف ہے کہ کہیں میری اولاد ہاتھ سے نہ نکل جائے، میری اولاد کا کیا بنے گا، یہ خوف ہے۔ عزت اور آبرو کے چلے جانے کا خوف ہے، اور انسان جو ہے اندیشوں اور وہموں میں مبتلا ہو جاتا ہے، جس کے بدلے میں ایک وہم کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے کہ کیا بنے گا، پھر جس کے نتیجے میں انسان کو ڈپریشن کی بیماری، وہم کی بیماری، اندیشوں کی بیماری، یہ ساری صورتیں نکل آتی ہیں۔ اور دوسری پریشانی جو ہے وہ عام طور پر بھوک، افلاس اور غربت کی پریشانی ہے۔ یعنی محنت کرنے کے باوجود، کام کرنے کے باوجود انسان کی غربت ہی ختم نہیں ہوتی، انسان کی بھوک نہیں ختم ہوتی، بندہ افلاس سے نکل ہی نہیں سکتا، جس کے نتیجے میں انسان مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے، پھر کسی کام میں دل نہیں لگتا، پھر بڑے خیال آتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے۔ تو یہ ایک پریشانی ہے جو ہمارے گھروں میں ہمارے لوگوں کو اور ہمیں پریشان کرتی رہتی ہے۔ ایک اور پریشانی ہے دوستو کہ انسان کا اچھا بھلا کاروبار ہے، جاب ہے، اچانک کاروبار میں خسارہ آ جاتا ہے، جاب چلی جاتی ہے بعض اوقات، اور محنت کرنے کے باوجود انسان کو وہ پہلا مقام ہی حاصل نہیں ہو سکتا، جس کی وجہ سے انسان کے اندر بہت سے پھر خیالات جنم لیتے ہیں، بہت سے وہم جنم لیتے ہیں۔ پھر یہ خیال اور اندیشے انسان کی سوچ میں جنم لیتے ہیں کہ شاید مجھ پر کوئی جادو ہو گیا ہے، جس کے نتیجے میں انسان پھر نکل پڑتا ہے اس کے حل کے لیے، پھر ٹوٹ کے ٹونے کرتا ہے، پھر مارا مارا در بدر پھرتا ہے۔ تو پہلے کیا غربت تھی، اب جو کچھ جمع پونجی ہوتی ہے وہ بھی خرچ کر ڈالتا ہے۔ اور دوستو، بعض اوقات بندہ بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے، اور بیماری جو ہے وہ بندے کے گھر میں گھر کر لیتی ہے۔ خود بیمار ہو گیا، بچے بیمار ہو گئے، بیوی بیمار ہو گئی، بوڑھے والدین ہیں ان کو بیماری نہیں چھوڑ رہی، اور جتنی کوئی آمدن آتی ہے ساری بیماریوں پر خرچ ہو رہی ہے۔ اور بیماری کی حالت یہ ہے کہ وہ جیسے کہتے ہیں کہ مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی، یعنی افاقے نہیں ہو رہا ہوتا۔ پھر بندہ ہاتھ پاؤں مارتا ہے، کبھی کدھر کبھی کدھر، کبھی تویز گنڈے، کبھی عاملوں کے پاس کہ یہ بیماری ہمارے گھر سے نہیں نکل رہی، ہمارے اوپر کسی نے تعویذ کر دیے ہیں۔ اس قسم کے خیالات پھر جنم لیتے ہیں اور پریشانی بڑھتی جاتی ہے۔ ایک اور پریشانی جس کا ہمارے گھروں میں اکثر واسطہ پڑتا رہتا ہے، مختلف گھروں میں، وہ ہے اولاد سے محرومی۔ بعض اوقات انسان کو اولاد سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ یہ جو پھل ہے، میٹھا میوہ ہے، اس سے بندے کو محروم رکھا جاتا ہے، اور اس کے لیے بڑے ترلے کیے جاتے ہیں، بڑی دعائیں کروائی جاتی ہیں، بڑے اس کے لیے جتن کیے جاتے ہیں، لیکن اولاد نصیب میں نہیں ہوتی، نہیں ملتی، جس کی وجہ سے پھر پریشانیاں جنم لیتی ہیں، اور بندہ زندگی سے مایوسی کی طرف پھر سفر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پریشانیوں کا، جن کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے، ان 5 پریشانیوں کا قرآن مجید کی ایک ہی آیت میں ذکر فرمایا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 115 میں ان کا ذکر فرمایا ہے۔ اور پھر کرم دیکھیے اس مولا کا اپنے بندے پر اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آیت کریمہ میں پھر اس کا حل بھی عطا فرما دیا ہے۔
یعنی اللہ پاک نے فرمایا کہ جب تم ان پریشانیوں سے زندگی میں دوچار ہو جاؤ، خوف آ جائے، بھوک کا شکار ہو جاؤ، یا مال میں یا جانی نقصان ہونے لگ جائے، یا تمہیں پھلوں سے محروم کر دیا جائے، یعنی اولاد کی نعمت سے محروم رکھا جائے، تو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حل عطا فرمایا. اور کیا خوبصورت ارشاد فرمایا، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بندہ ان پریشانیوں پر 3 کام کرتا ہے. پہلا کام یہ ہے کہ وہ صبر کرتا ہے کہ یہ جو بھی پریشانی ہے، جو بھی تکلیف ہے، یہ میرے اللہ کی طرف سے ہے. دوسرا اس پر ثابت قدم رہتا ہے، واویلا نہیں کرتا، مایوسی کا شکار نہیں ہوتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر اپنے عقیدے اور ایمان کو پختہ رکھتا ہے. اور جب ان پریشانیوں میں سے کوئی پریشانی آتی ہے تو زبان سے کیا کہتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ یہ پریشانیاں تو کیا ہیں، یہ سب اللہ کی مرضی سے ہے اور میں تو خود اسی کی طرف لوٹ کر جانے والا ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر انعام کیا فرمایا جب یہ کیفیت اس کی بس یہ کیفیت پیدا کرنی ہے، صبر، استقامت اور انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ میں نے تو اس مولا کی طرف لوٹ کر جانا ہے، یہ پریشانیاں ساری عارضی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو خوشخبری سنا دو کہ ان قریب اس کو اس تکلیف سے، اس پریشانی سے، اس امتحان سے اور اس آزمائش سے نکال دیا جائے گا. اور اگلی آیت جو ہے آیت نمبر 116، اس میں اور کرم فرمایا، نہ یہ پریشانی صرف ختم کر دی جائے گی بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے علاوہ 3 انعامات کا ذکر بھی فرما دیا. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک ھم المہتدون. پریشانی سے نکلنے کی تو خبر ہے، اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت چھم چھم برسے گی. اور تیسری بات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نور ہدایت بھی عطا کر دیا جائے گا، یعنی اس دنیا میں بھی فائدہ ہوگا اور آخرت کا بھی فائدہ ہو جائے گا. اس دنیا میں جب اس کی رحمت برسے گی، اولئک علیہم صلوات من ربہم، اس کے رب کی طرف سے صلوات کی اور رحمت کی بارش ہوگی، تو یہ دنیا سنور جائے گی، اس دنیا کی ساری مصیبتیں ختم ہو جائیں گی، افاقہ ہو جائے گا، اور پھر ہدایت کا نور بھی عطا کر دیا جائے گا تاکہ اس کی آخرت بھی سنور جائے. تو یہ 5 پریشانیاں ہیں جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی آیت میں ذکر فرمایا اور پھر ایک ہی آیت میں، اسی آیت میں اس کا حل بھی عطا فرما دیا. تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید سے ہمیں یہ فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایک اور محبت بھرے پیغام کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.